اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور اپنا غرور اور تکبر مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو انہیں مل جائے وہ کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس اور لالچ نہیں رکھتے۔ نمبر 4، لڑتے جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں۔ اپنے دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ اور نمبر 5، بچوں کی یہ عادت ہے کہ مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ معزز ناظرین، آپ سب سے پہلے ان تصویروں کو دیکھیں۔ میں اپنی اس ویڈیو میں مشی بگوڑی اور منافقہ ماچن وچولن ہی کی بات کروں گی، اور تصویریں دیکھ کر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس جگہ پر کھڑی ہے، کیونکہ مانگنے کے لیے ہمیشہ در در فقیر کو جانا پڑتا ہے۔ اس گاؤں کے پہلے فقیر جن کو یہ گداگر کہتی تھی، شاہد ویر اور عظما آپی، وہ تو پھر اپنے آپ کو سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اب نئی فقیرنی اس گاؤں کی گداگر ہے۔ کون؟ ہمیرا منافقہ ماچن خسری، اس گاؤں کی نئی گداگر، کوٹھی کی مالک، جو دیمک بن کر اس خاندان میں گھس گئی ہے۔ یہ وہی خاندان ہے اصغر ویر جس نے علی ویر منافق کی بہن سنورا کو چھوڑا، اور اب دیکھنا کہ دیمک انہیں کیسے چاٹتی ہے۔ ایک طرف بگوڑی اور دوسری طرف دیمک، یعنی بگوڑی عثمان بچڑا اور اس کے ماں باپ کو، یعنی پورے خاندان کو ایسی دیمک لگی ہے کہ ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ میوش بگوڑی اور عثمان بچڑے، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، یہ پھپھو نہیں، دیمک ہے، دیمک۔ اور دیمک ایک ایسا کیڑا ہے کہ وہ جہاں بھی اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، اندر ہی اندر اس چیز کو خول بنا دیتا ہے۔ آپ گاؤں میں رہتے ہو، وہاں تو عام دیمک ہوتی ہے جو درخت کی جڑوں میں ہوتی ہے، انہیں کھا جاتی ہے اور درخت ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے، یا لکڑی کے دروازوں میں یا کسی بھی لکڑی کی چیزوں میں لگ جاتی ہے۔ اگر معلوم نہیں تو اپنے امی اور ابو سے پوچھ لینا کہ اس کا پتہ نہیں چلتا کہ دیمک لگی ہوئی ہے، کیونکہ سب سے پہلے دیمک اندر سے کھاتی ہے اور وہ اندر سے کھا کھا کر اس چیز کو خول بنا دیتی ہے۔ جب انسان کو پتہ چلتا ہے تو پھر وہی تاریخ اور ہسٹری کا فقرہ اور محاورہ کہ اب کیا پچھتاتے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا یہ چھوٹا سا کیڑا تیز ہوتا ہے، بالکل ہمیرا منافقہ ماچھن کی طرح وہ چولی بن کر جیسے یہ گھسی ہے آپ کے خاندان میں، ورنہ پہلے بھی آپ کا گھر آمنے سامنے تھا، لیکن یہ وہاں کیوں گئی ہے؟ اس لیے کہ علی ویر منافق کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کا گند کھانے کے لیے، ان کا تھوک چاٹنے کے لیے۔ اور اس وچولن نے اپنا روپ کیا دھارا ہے؟ پھپھو۔ اس لیے تمہارے ناظرین، سامعین اور حاضرین سبھی ورلڈ وائڈ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھپھو نہیں، دیمک ہے، دیمک۔ جس کو آپ پھپھو پھپھو کہتے ہو، یہ پھپھو نہیں،
بلکہ یہ پھر ہے، یعنی ناسور، پھوڑا۔ اور اب یہ جس طرح روزانہ اپنے گھر میں جھاڑو دیتی ہے، بالکل اسی طرح اب آپ کے گھر میں جھاڑو پھیرنے کا کام منافقہ مچن نے اپنے سر لے لیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ پہلے اس نے بچڑے کو ساتھ ملایا، پھر تمہیں اپنی گود میں لے لیا۔ اس دن دیکھا تھا تمہیں اپنے گھر میں بلا کر کیسے اپنی اترن پہنا رہی تھی، تمہاری شادی کا جوڑا اور ولیمے کا جوڑا، اور پھر جیولری، اس کے داغے چینج کروا کر تمہیں پہنائے گی، اور وہ بھی کوئی سونا نہیں، آرٹیفیشل جیولری ہے۔ دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنی سستی ہے۔ ایسی جیولریاں ریڑھی پر لگی ہوتی ہیں، ورنہ آرٹیفیشل جیولری بھی آج کل ایسی ہے کہ سونے کو بھی مات دیتی ہے۔ اور یہ کہہ رہی ہے میں نے تو ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے یہ جوڑا پہنا، اس لیے بہتر ہے بازار میں کرائے کا لیں گے، تو اس سے تو بہتر ہے یہ اترن ہی پہن لو۔ اور تم بھی مان گئی۔ اس نے کہا پیسے کیوں خرچ کرنے ہیں، یہی پیسے تمہارے کام آئیں گے۔ ابھی تو تم ان کے گھر ہی نہیں پہنچی کہ یہ تمہیں اپنی اترن پہنا رہی ہیں، اور پھر جیولری کی ڈوری وہ چینج کروائے گی۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ ہمیرا منافقہ مچن، تمہارے ناظرین، سامعین اور حاضرین، انہیں تمہارا بہت خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیولری کی ڈوری بازار سے چینج نہ کرواؤ، گھر میں ہی کوئی سیبا پڑا ہوگا جس سے آپ بوریاں سیتے ہو، وہی اس کے ساتھ اٹیچ کر لو۔ وہ کون سا نظر آنا ہے؟ جہاں تک انسان پیسے بچا سکے اسے بچانے چاہیے۔ آپ سیبے کا نام سمجھ تو گئی ہوگی، اگر سمجھ نہ آئے تو باقاعدہ ویڈیو بنا کر اپنے ناظرین سے پوچھ لینا، انہیں کہنا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا، کومنٹس کر کے بتا دیجیے۔ معزز ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے کہ بگوڑی کے گھر میں جھاڑو پھیرنے کا کام منافقہ ماچر خسری نے اپنے سر لے لیا ہے، کیونکہ اسے سب معلوم ہے کہ جھاڑو کس طرح دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی کوٹھی میں وہ خود جھاڑو دیتی ہے، تو وہ بڑی ایکسپرٹ ہے۔ جہاں ذرا سی مشکل ہوئی تو وہ عثمان بچڑے کو اپنے ساتھ ملا لے گی۔ ایک محاورہ ہے، گودی میں بیٹھ کر داڑھی مونڈنا۔ یہ بالکل اسی طرح تمہاری امی اور ابو کی گودی میں بیٹھ کر ان کی داڑھی مونڈے گی، کیونکہ یہ داڑھی مونڈنے میں بڑی ماہر ہے، اس لیے کہ یہ اپنی ویڈیو میں شروع میں علی ویر منافق پڑوے کی داڑھی گھر پر ہی مونڈتی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور یہ اس کی داڑھی مونڈتی تھی۔ وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کیونکہ سب ناظرین نے وہ ان کی ویڈیو دیکھی تھی، ہم نے بھی دیکھا۔ اگر پتہ نہ چلے تو آپ اس سے پوچھ لینا، کیونکہ جس طرح یہ آپ کی بہن بگوڑی کو اپنا اترن دے کر اس کو دلہن اور ولیمے کا جوڑا بنا کر دے رہی ہے، یعنی دلہن بنو تو یہ پہن لینا، ولیمے والے دن یہ پہن لینا، اس لیے کہ تمہارے پیسے بچ جائیں گے اور وہ تمہارے کسی اور کام آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر یہ تمہاری اور تمہارے ابو کی داڑھی گھر پر ہی مونڈ دے گی تو آپ لوگوں کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور وہ آپ کے کسی اور کام آ جائیں گے۔ معزز ناظرین، آپ اس تصویر کو دیکھیں جس میں ہمیرا منافقہ مچن علی ویر منافق پڑوے کی مونچھ مونڈ رہی ہے، یعنی اس کی مونچھ کاٹ رہی ہے۔ یہ اس کی حجامت، داڑھی، مونچھ سب کچھ گھر پر بناتی تھی تاکہ پیسے بچ جائیں۔ اور اسی طرح اب بگوڑی کے خاندان کی تو موجیں ہی موجیں۔ پہلے نائی کے پاس باہر جاتے تھے تو پیسے بھی خرچ ہوتے تھے، اب تو سارا کام گھر پر ہی مفت و مفت۔
اور یہی پیسے یہ کسی اور جگہ ان کے کام آ جائیں گے۔ منافقہ ماچھن کے اندر لالچ اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ اس نے اپنی ویڈیو میں خود اس دن بتایا تھا کہ میری شادی پر شادی کا جوڑا، ولیمے کا جوڑا سب لڑکے والوں کی طرف سے تھا، اور اب یہ اسے اپنا اترن پہنا رہی ہے، شادی والے دن بھی اور ولیمے والے دن بھی، اور اسے کہتی ہے کہ چلو یہی پیسے تمہارے کسی اور جگہ کام آ جائیں گے۔ جیسے اس کی ماں اتنی لالچی، اسی طرح یہ ہمیرا منافقہ بھی اسی کے ایکس رے ہیں۔ جب اس کی بہن سمیرا کے سسر کی وفات ہوئی تھی تو انہوں نے وہ سونے والے ڈبے کا جو کام کیا تھا، گیم رچائی تھی کہ خالی ڈبے لے کر ان کے گھر چلے گئے تھے، اور وہ راز کیسے فاش ہوا کہ وہ ڈبے ان کی بیٹی کے ہاتھ میں لگ گئے۔ جب انہوں نے کہا کہ ڈبے لے کر آؤ تو اس بچی نے کہہ دیا کہ ڈبے تو خالی ہیں۔ بالکل سیم اسی طرح یہ بائی کی شادی کر رہی ہے، لیکن دلہن کے لیے کوئی جوڑا یا کوئی چیز اپنے گھر سے نہیں بنوانا چاہتی، اور اب یہ ان کے گھر میں پہنچ کر یہ ویڈیو اس لیے بناتی ہے، وہاں اپنی صفائیاں بیان کر رہی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو تصویریں دکھائی ہیں کہ اس کو دیکھ لیجئے یہ کہاں کھڑی ہے اور اپنی صفائیاں بیان کر رہی ہے اور ان سے کہلوا رہی ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ نہیں مانگ رہی، ہم خود دے رہے ہیں جو بھی جہیز میں دینا ہے۔ ان سے بلوا کر اپنی شہادتیں ڈلوا رہی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، انہیں کیا کیا جہیز دیا، اور تم تو ایک ہو۔ اور یہ ایسی کوئی بات نہیں، جو بھی اپنے بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں وہ جہیز تو دیتے ہیں اپنی خوشی سے، اور یہ ہمارے گاؤں کا رواج ہے۔ ان کے گاؤں کا یہ رواج ہے کہ جب ان کی شادیاں ہوں تو یہ لڑکے والوں کی طرف سے شادی کا جوڑا، ولیمے کا جوڑا سب کچھ ان کی طرف سے منگوائیں، اور بائی کی شادی پر ان کا یہ رواج ہے کہ اپنا اترن پہنا رہی ہے۔ اس نے عثمان بچڑے اور بگوڑی کو آگے کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ ایسے خریدنا، اس طرح کے پلنگ، کرسیاں، ٹیبل جو بھی خریدو معیاری خریدنا، اور خود ان کے ساتھ اس وقت یہ گونگی بن کر گھومیں گی۔ تو یہ ہے اس کے اندر کا گند، مکاری، ہوشیاری، فریبی، جو اس کے چہرے پر عیاں ہے، اور وہ آپ سبھی دیکھ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔